کیا ضرورت پڑ گئی کہ کوئی ہزاروں میں درخت کاٹنے پڑ گئے ایٹ ونس؟ واٹ ہیپنڈ؟ دیکھیں یہ جو پیپر ملبری ہے، میرے خیال میں پیپر ملبری کے بارے میں جو ہے اسلام آباد کے شہریوں کی حد تک تو اتنی آگاہی ہے کہ جو پیپر ملبری ہے اس سے پولن الرجی ہوتی ہے، اور ہر سال لوگ جو ہے فروری مارچ میں بے انتہا لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں میڈیکل ایمرجنسی لگ جاتا ہے اور اسپیشل وارڈز بنا دیے جاتے ہیں۔ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے والدین کو جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو یہاں سے 1-2 مہینے کے لیے شفٹ کر دیتے ہیں۔ صاف تر اسلام آباد جو ہے وہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے مکینوں کا وہ شہر ہے، تو لوگ اکثر اپنے پیرنٹس کو دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے بچے رہیں۔ اب اس پیپر ملبری کے بارے میں جو ہے ہمارے پاس یہ شروع میں 1960s میں اس کو لگایا گیا کہ تاکہ اسلام آباد کو فوری طور پہ سرسبز کیا جا سکے، کیونکہ اس کی بہت ریپڈ گروتھ ہے، تو اس کی وجہ سے 90s کے دوران جو ہے نا اس سے جو ہے کچھ جب بیماریاں بڑھنے لگیں، سانس کی بیماریاں بڑھنے لگیں، تو اس دوران NIH اور کچھ دوسرے جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے اس پہ ریسرچ کی، اور ان کے ریسرچ پیپرز پہ سامنے آئے جس کے مطابق انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ اسپیشیز ہیں جو درختوں کی، جھاڑیوں کی یا اس کی، کہ جن کے پولن سے سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اس میں سے جو مین کنٹریبیوٹر تھا وہ پیپر ملبری تھا۔ لہٰذا اسی وقت سے یہ بحث چھڑ گئی کہ اس کو جو ہے مرحلہ 90s میں ہی گڈ 30-40 ایئرز، 35 ایئرز آلموسٹ۔ جی یہ پھر ریسرچ پیپر آتے رہے ان دی 2000 ایز ویل، تو پھر یہ بحث چھڑ گئی کہ اس کو مرحلہ وار جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے، ان کو درختوں کو ختم کیا جاتا رہے اور دوسروں کو ایڈ کیا جاتا رہے۔ اب اس وقت بھی CDA نے جو ہے پلان آؤٹ کیا اس کو، 1-2 اٹیمپٹس ہوئیں، لیکن اس وقت بھی جو ہے نا سوک سوسائٹی اور وہ کہ جی اسلام آباد خالی ہو جائے گا یہ، اور لوگ کورٹ میں چلے جاتے تھے، پھر وہ اسٹے آرڈرز ہو جاتے تھے، تو وہ چل نہیں سکا۔ فائنلی جو ہے یہ پھر 2009 میں ہائی کورٹ کی طرف سے ایک اسپیکنگ آرڈر آیا کہ جی اس کو آپ نکالیں۔ پھر اس کی منصوبہ بندی شروع کر دی گئی کہ جی اس کو ہم مرحلہ وار نکالیں گے، پہلے فیز میں یہاں سے کریں گے، دوسرے فیز میں یہاں سے کریں گے، اور اس کو ماحول دوست پودوں سے ریپلیس کرتے جائیں گے۔ اس کو بھی پھر ٹائم لگا، وہ نہیں ہو سکا۔ بیچ میں یہ ایمبیسی روڈ والا جب پروجیکٹ ہو رہا تھا تو پھر درختوں پہ مکمل بین لگ گیا اور یہ اس میں پھر رہ گیا۔ فائنلی جو ہے پھر 2020 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے لیے ایک انوائرمنٹ کمیشن تشکیل دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد کے جتنے بھی ماحول سے متعلق امور ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ہمیں گائیڈ لائن دیں یہ کمیشن۔ اور اس کمیشن میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے، اس میں پاک EPA کا نمائندہ ہے، اس میں اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کا نمائندہ ہے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا ہے، CDA تھا، MCI اور کمشنر آفس۔ انہوں نے یہ پھر اپنی ایک میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا کہ جی دس از دی ٹائم کہ اب اس کو ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے اس پہ ایک پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ چنانچہ 10 جولائی 2023 کو اس کے اوپر پبلک ہیئرنگ کروائی گئی، جس میں جو ایکسپرٹس تھے، جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھے، جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ تھے، جو فارسٹ سے ریلیٹڈ تھے، انہوں نے آ کے جتنے وہ وہاں پہ ہمارے حاضرین تھے ان کے سامنے اس کو وہ بتایا کہ جی اس کے یہ نقصانات ہیں، اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ ٹھیک ہے جی اس کو شروع کریں۔ اور رک جائیں، 10 جولائی 2023 کو یہ لاسٹ سیمینار آپ کا ہوتا ہے۔ جی ایٹ ونس مجھ تک یہ خبر یا اسلام آباد کے رہائشیوں تک یہ خبر تب پہنچتی ہے جب درخت کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جی اس سے پہلے کوئی کیمپین کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ لوگوں کو بتائیں کہ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو، یہ ایریاز ہیں، یہ درختوں کا نمبر ہے، یہ درختوں کی کیٹیگری ہے جن کو ہم کٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی؟ نہیں، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ اب جب 23 میں یہ ہو گئی نا، تو پہلے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ہم نے F9 پارک کو لیا۔ ٹھیک ہے، 2024 میں F9 پارک سے ہم نے سٹارٹ لیا، وہاں 12,000 درخت تھے پیپر ملبری کے۔ وہ ہم نے جیسے ہی کاٹنے شروع کیے، کچھ 7,000 درخت جب کٹے تھے، تو سپریم کورٹ میں جو ہے سو موٹو نوٹس لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، اور وہ عبدالقیوم صدیقی صاحب کی کوئی رپورٹ تھی، اس کے اوپر انہوں نے نوٹس لیا، اور اس کے دوران پھر سے وہ ایک مطلب ہے یہ میڈیا میں بھی آیا، اخبارات میں بھی آیا، اور لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ CDA نے شروع کر دیا۔ وہاں بھی ہم نے یہی سٹانس لیا کہ ہم فیز آؤٹ کریں گے اس کو اور اس کو نکالیں گے، اور اس کے اوپر چیف جسٹس نے ایکسپرٹس کی ایک کمیٹی بنائی کہ جی آپ بتائیں کہ جو CDA کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بطور عمل یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس کو مکمل طور پر نکالنا چاہیے، لیکن یہ اپنا پروسیجر اس طرح سے کر لیں تاکہ اس میں دوسرے درخت نہ کٹ جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، یہیں پہ لانا چاہ رہا تھا کیونکہ میرا ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں ذرا فاسٹ فارورڈ پہ لے کے جاؤں گا۔ ابھی جو کنسرنڈ لوگ ہیں، جن لوگوں نے اس پہ شور مچایا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ پیپر ملبری کے ساتھ اچھے خاصے صحت مند درخت جو اور اسپیشیز کے تھے وہ بھی کاٹ دیے گئے،
اور ایک اور چیز کی وضاحت فرمائیے گا پلیز, 29,000 کا نمبر آپ لوگ آفیشیلی دے رہے ہیں کہ 29,000, اس سے نمبر زیادہ ہے نہیں, آپ وہ 8 جو سینٹی میٹر یا اس کا جو 8 انچز ڈائیمیٹر ہے اس کو ذرا ڈسوسیٹ کر دیجیے. بات یہ ہوتی ہے کہ جو درخت ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں نا, اس میں جس کو ہم نمبر کے ساتھ کاؤنٹ کر رہے ہیں, وہ ہے اس کا جو 4 انچ سے بڑے ڈائیمیٹر کا وہ ہے. 8 انچ یا 4 انچ؟ فارسٹ کے رولز کے مطابق 8 انچ جو ہوتا ہے وہ ہم اس کو 8 انچ سے اوپر والے کو درخت لیتے ہیں, اس سے نیچے انڈر سائز لیتے ہیں. لیکن پیپر ملبری کے کیس میں ہم نے 4 انچ کو رکھا تاکہ اس کو ٹوٹلی آپ نے وائپ آؤٹ کرنا تھا. وائپ آؤٹ تو ہم نے سارا کرنا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے کہ اس کو کم یا زیادہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان درختوں کے اگینسٹ ہمیں پیسے آنے تھے. جو 4 انچ سے بڑا تھا اس کو ہم نے ٹمبر ووڈ میں رکھا تاکہ وہ ٹمبر کے اس کے ریٹ لگیں گے. باقی جو چھوٹا ہوتا ہے وہ فائر ووڈ کے طور پہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹوٹل نمبر کیا ہے اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. دوسرا وہ گنا ہی نہیں جاتا سر. یہ تو پیپر ملبری جو ہے نا, بیچیں گے تو بغیر گنے ہی سارا. نہیں, اس کی وہ بکتا ہے پر سی ایف ٹی کے حساب سے. ٹھیک ہے, کٹ گیا اتنے سی ایف ٹی بن گیا اور اس کو ڈسپوز آف کر. ٹوٹل کیا ریونیو آیا سی ڈی اے کو اس سے, ان ساری کٹنگ سے؟ سر اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کتنی تھی, بلینز میں ہے, ملینز میں ڈیفینیٹلی ہے. ملین یا بلین؟ نہیں, بلینز تو نہیں. یہ تو پیپر ملبری سر, اس کی تو جو ہے یہ تو جلنے کے بھی پراپر کام نہیں آتا. ابھی بھی جن لوگوں نے لیا ہے, اگر آپ شکرپڑیاں کی طرف آپ کا جانے کا اتفاق, میں رات کو گیا ہوا تھا نہیں, جس وقت یہ کٹ رہا تھا, اچھا, انہوں نے اس کے ساتھ چپر لگائے ہوئے تھے. چپر سے اس کو وہ چھوٹے چھوٹے بالکل ایسے بورا بنا دیتے ہیں, اس کی پیلٹس بنتی ہیں اور وہ پیلٹس پھر جلانے کے لیے وہ بیچتے ہیں. اب اس میں ایسا ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسے تو آپ ہی کی کوئی ریپرزنٹیٹیو خاتون کا میں نے دیکھا کہ جنوری میں پلانٹیشن ہو رہی ہے. مجھے خود پلانٹیشن کا تھوڑا بہت تجربہ ہے, obviously I'm not expert. تو جنوری از ناٹ دا رائٹ ویدر, اٹس ناٹ دا اپروپریٹ ویدر. مارچ اپریل جب جا کے ویدر تھوڑا کھلتا ہے تو اس میں دیٹس دا اپروپریٹ ویدر. لیکن جو ابھی پلانٹیشن ہم کر رہے ہیں, میں سی ڈی اے کے ساتھ مل جاتا ہوں, اس کو 10 سے 15 سال 20 سال نہیں لگیں گے تناور درخت بنتے ہوئے پراپرلی؟ نہیں, پہلی بات تو ہم آ جائیں کہ جی ہم دسمبر جنوری یہ جو مہینے ہیں اس میں پلانٹیشن کیوں نہیں کرتے. ہوتا یہ ہے کہ جب سردی پڑتی ہے تو جب ٹھنڈ پڑتی ہے تو پودا جو ہوتا ہے اس وقت اپنی گروتھ روک کے اپنی جتنے بھی اس کے فوڈ ریزروز ہیں اس کو وہ جڑوں میں ٹرانسفر کر دیتا ہے, مرتا نہیں ہے پودا. اچھا, ہم اس وقت بھی ہم لگاتے کیوں نہیں ہیں اسلام آباد کے اندر کہ وہ لگ جائے گا, گروتھ نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ فراسٹ پڑتی ہے. اسلام آباد میں کوئی 28 فراسٹ نائٹس ہوتی ہیں ہر سال. اس سال کیونکہ ٹھنڈ اس طرح سے پڑی نہیں ہے, اس دفعہ فراسٹ نائٹس والا ٹائم گزر چکا ہے اور فراسٹ نہیں پڑی. اب آلموسٹ اگر آپ دن کا وقت دیکھیں تو دن کے وقت وہ اتنا مطلب ٹیمپریچر وہ نہیں ہے. اچھا, پھر جو بھی پودا پاٹڈ ہے نا جی, جو کنٹینر میں گملے میں ہے چاہے تھیلی میں, وہ سال کے کسی بھی اس میں لگایا جا سکتا ہے. اس کو چھوڑ کے لگ جائے گا وہ پودا, گروتھ نہیں کرے گا. اس 2 مہینے کے اندر گروتھ نہیں کرے گا. جیسے ہی 15 فروری سے آن ورڈ پھر وہ گرو کرنا شروع کر دے گا. اور یہ پودے کتنا ٹائم لیں گے. اب تو اگر میں لگاتا کہ 4 فٹ کا پودا لگنا ہے جیسے نارملی ہم فورسٹ میں کرتے ہیں وہ, تو پھر تو اس نے ڈیفینیٹلی ٹائم لینا تھا. اب ہم جو پودا لگا رہے ہیں وہ 8 فٹ سے بڑا ہے, یعنی کہ آلریڈی وہ تقریباً 4-5 سال تو اس کی ایج ویسے ہی ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی کینوپی بنی ہے. اچھا, پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہم اس کو کلوز سپیسنگ پہ لگا رہے ہیں. جب آپ اس کی سپیسنگ کم کر دیتے ہیں تو انٹر پلانٹ کمپٹیشن فار دا لائٹ جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پودے کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہی اصول ہے میاواکی فارسٹ میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.